نیک نمازی دکھنے والے بھی اکیلے میں جب ہوں، اللہ نہ کرے گناہ کا موقع مل جائے، کیا اب بندہ بچتا ہے؟ ہم سوچے تو صحیح کہ ہم گناہ کرتے وقت یہ خیال تو رکھتے کوئی دیکھ نہ لے، دروازہ بند کر دو، لائٹ آف کر دو، کہیں اور چلتے ہیں، یا تو جاننے والے رہتے ہیں۔ ارے جدھر جا رہے ہو ادھر کا رب کوئی اور ہے کیا؟ اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ کاش یہ جملہ میرے اور آپ کے دل پر نقش کر جائے۔ جب حرام کرنے کو جی چاہے، جب گناہ کرنے کو جی چاہے، جب بے حیائی کرنے کو جی چاہے، اے میرے نوجوانوں، نہ کرو اپنی نوجوانی کو برباد ان بے حیائیوں کے کاموں میں۔ یہ اللہ کو ناراض کرنے والا، جہنم میں جانے والا کام ہے۔ حفاظت کرو اپنی، شیطان کے واروں سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ سوشل میڈیا ہے، یاد رکھیے گا۔ پہلے نگاہ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی ہے۔ یہ امیر اہل سنت جو ہے نا، جو بانی دعوت اسلامی ہے، فاؤنڈر آف دعوت اسلامی، بیسیکلی یہ نباز ہیں۔ ان کو جتنی دنیا کی جو مزاج شناسی ہے وہ نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ اکثر نظریں جھکی رہیں گی۔ شاید بہت سو کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ نیچی نگاہوں کی بات کیوں کرتے ہیں۔ آج کے دور میں جہاں ہر طرف بے پردگی ہے، ہم پاکستان کی ساری خواتین کو برقع نہیں پہنا سکتے، مگر اپنی نظروں کو تو نیچا کر سکتے ہیں نا، اپنی نگاہوں کو تو حیا کی چادر اڑا سکتے ہیں۔ تو خدا را اگر حرام سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، تو پہلے نگاہیں جھکائیے، پہلے آنکھوں سے حرام نہ دیکھیے۔ اور اب تیسری بات، اس حدیث میں جو بندے نے دعا کی تھی، تھوڑی سی مزدوری باقی رہ گئی، اور اس بندے نے مزدور کا حق کیسے ادا کیا کہ تھوڑے پیسوں کے لاکھوں واپس کیے۔ مگر آج کیا حال ہے؟ آج کوئی پیسے بھول جائے تو ہم کہتے چلو جان چھوٹی میرے ہو گئے ہیں۔ کاروبار میں، حساب کتاب میں اگلے کی مسٹیک ہے، ہمیں پتا ہے کہ یہ غلطی کر رہا ہے، اس نے پیمنٹ دی تھی، لکھی نہیں ہے، مگر ہمیں معلوم ہوتے ہوئے ہم نہیں بتاتے۔ یار اچھا ہے بھول گیا، میرے ہو گئے نا۔ کسی کا مال دباتے ہوئے نہیں سوچتے، کسی کے پیسے کھاتے ہوئے، قرضہ لے کر لوگ کہتے جاؤ وصول کر سکتے ہو تو کر لو۔ یاد رکھیے، امام اہل سنت فرماتے ہیں، جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے، I'm not talking about millions rupees، آج لاکھوں روپے لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں، ہزاروں ہڑپ کر جاتے ہیں۔ سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو کسی کے 3 پیسے دبا لے، اس کو قیامت کے دن ان 3 پیسوں کے بدلے 700 با جماعت مقبول نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ کدھر سے لائیں گے ہم 700 نمازیں با جماعت مقبول؟ ایک ایک روپیہ لوگوں کو واپس کیجئے۔ بھول گیا ہے آپ جا کر لوٹائیے، یاد دلائیے اسے، ایسے معاف نہیں ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں میرا بگاڑ ہی نہیں سکتا کوئی۔ ٹھیک ہے، آج آپ کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا، بڑے روب والے ہیں، بڑا عہدہ ہے آپ کے پاس، آپ چودھری ہیں، آپ کسی علاقے کے بڑے ہیں، منسٹر ہیں، کونسلر ہیں، واٹ ایور، لیکن آج اگر وہ مظلوم آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا نا، یاد رکھنا کل اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا۔ قیامت کے دن مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا۔ اس دن حساب دینا پڑے گا۔ تو خدا را اگر زندگی میں کسی پر ظلم ہو گیا ہے، اگر زندگی میں کسی کا حق دبا لیا ہے، اسے نہیں پتا، اب جا کر لوٹائیے یا تو معاف کروائیے، ورنہ قیامت کے دن مہنگا پڑ جائے گا۔ بہرحال میں پھر آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف، اور وہ میرا ٹاپک آج ہے دعا۔ تو پتہ چلا کہ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، مگر آج بڑا عجیب معاملہ ہے کہ دعا میں ہمارا وہ کنسنٹریشن نہیں ہوتا، دعا میں وہ توجہ ہی نہیں ہوتی۔ ہم شاید نماز بھی پڑھ لیں، تلاوت بھی کر لیں، جب دعا کی باری آتی ہے ہم اس کام کو بڑا آرڈنری سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے امام صاحب دعا کرا رہے ہیں، ہم بھی آمین کہیں، کبھی ادھر دھیان ہے، کبھی ادھر دھیان ہے، خیال کہیں اور ہے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، ذرا دعا کی اہمیت سمجھو۔ دعا ہے کیا؟ دعا کس کی بارگاہ میں بات ہو رہی ہے؟ پتہ ہے آپ کو کس سے بات ہو رہی ہے؟ اللہ سے ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے۔ دنیا میں کسی پرائم منسٹر، کسی صدر، کوئی بڑے بادشاہ سے بات کرنی ہو، ہمیں یہ پریویلیج نہیں ملتا، ہمیں یہ آسانی تھوڑی کہ ہم ڈائریکٹ کسی سے بات کر لیں، اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، ٹائم بڑی مشکل سے ملتا ہے، غریب آدمی کو تو ملتا بھی نہیں، بہت بڑی سورس بھی لگائیں۔ اچھا جناب 2 مہینے بعد آپ کی باری آئے گی، 2 منٹ بات کر سکیں گے آپ، 3 منٹ سے زیادہ بات نہیں کر سکیں گے۔ یعنی دنیا والوں کے پاس جا کر ٹائم لینا ڈیفیکلٹ۔ جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو رب العالمین ہے، ارے دنیا کا کوئی بندہ چاہے اس سے بات کرنا، اٹھائے ہاتھ اور مانگنا شروع کر دے۔ کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں، کوئی سیکرٹری نہیں، nobody between you and your اللہ۔ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو جتنی کرنی ہے، اور ٹائم لمٹ بھی نہیں ہے۔ تم تھک سکتے ہو، تم اکتا سکتے ہو، رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔
اور کمال دیکھے دنیا کا، آج آپ دنیا والوں سے پیسے مانگیں، مثال دیتا ہوں، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کوئی دوست ہو قریب بھی ہو، آ جائے یار کہ کسی مشکل میں ہوں بھائی مدد کر دو، ہم شاید مدد کر بھی دیں، یار بڑا کلوز ہے، رشتہ دار ہے، گرائی ہے، تھوڑے دیر بعد پھر آ جائے، یار دوبارہ چاہیے پیسے، پھنس گیا ہوں، مسئلہ حل نہیں ہوا، اب شاید جیب میں مشکل سے ہاتھ جائے لیکن یار دوست ہے چلو دے دو، تیسری بار آ جائے، یار یہ تو مانگنے والا ہو گیا ہے، بار بار آتا ہے، چوتھی بار آ جائے تو موبائل اس کا اٹھنا بند ہو جائے گا، پانچویں بار شاید ہم اس کا نمبر بھی بلاک کر دیں گے، چوکیدار کو بھی کہہ دیں گے اس کو قریب نہیں آنے دینا، یہ تو مانگنے والا ہو گیا ہے۔ یہ ہے دنیا۔ تم اپنے اچھے دوست قریبی رشتہ دار سے 3-4 بار مانگ لو، وہ اب تم سے دور ہو جائے گا، تمہیں برا کہے گا۔ میرے رب کریم کی شان دیکھو، فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ زیادہ مانگنے والوں سے زیادہ محبت فرماتا۔ ایک اور عجیب بات بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالی ان بندوں سے ناراض ہوتا ہے۔ دنیا میں ہے کوئی ایسا سخی؟ کریم دیکھو میرا مالک، جو نہیں مانگتا رب اس سے ناراض ہوتا ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے۔ میں نے آپ کو قرآن کی کچھ آیات کے ذریعے یہ احساس دلایا کہ دعا کی اہمیت کیا ہے۔ اب آؤ میں آپ کو آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ حدیثیں بتاتا ہوں، کس طرح انکریج کیا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیسی حوصلہ افزائی فرمائی ہے دعا کے بارے میں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بزرگ چیز وہ دعا ہے، اور دعا کو حدیث میں مخ العبادہ، عبادت کا مغز کہا گیا، ٹاپ آف دا لسٹ جو عبادت ہے نا وہ دعا ہے۔ مگر آج دعا کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو سمجھتے ٹھیک ہے مانگ لی نہیں مانگی، ارے دعا نہ مانگنے والوں سے رب ناراض ہوتا ہے، اور جو جتنا مانگتا ہے رب اس سے اتنا خوش ہوتا ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ فرماتا ہے، سنو حدیث قدسی ہے، اے فرزند آدم تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے اور میرا امیدوار رہے گا، میں تیرے گناہ کیسے ہی ہو معاف فرماتا رہوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے۔ جب تک مانگو کہ رب عطا فرمائے گا۔ ہم بڑے نادان ہیں، پرابلم یہ ہم بڑی جلدی مچاتے ہیں، یار اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، میں نے دعا کی یا اللہ کاروبار میں برکت دے دے، کل بھی 5000 کی بکری ہوئی، آج بھی 5000 کی، کوئی اضافہ نہیں ہے۔ جناب میں دعا کرتا ہوں یا اللہ صحت دے دے، شوگر لیول کم ہی نہیں ہو رہا۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ بیٹا دے دے، بیٹا مل ہی نہیں رہا۔ میں انشاءاللہ اور بھی باتیں اس میں عرض کروں گا، میں صرف ابھی اس حدیث کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے دعا کی کہ یا اللہ میرے کاروبار میں برکت دے دے، آپ کی جو سیل تھی وہ ایز اٹ از رہی، لیکن آپ کی دکان میں آگ لگنے والی تھی، آپ کی دکان میں ڈکیتی ہونے والی تھی، آپ نے دعا مانگی، اللہ نے اس بلا کو روکنے میں لگا دیا۔ سچ بتاؤ پیسے تھوڑے بڑھ جاتے اچھا تھا، یا دکان میں آگ نہ لگی یہ بڑا کرم ہو گیا؟ میں نے گھر سے نکلنا تھا، میرا ایکسیڈنٹ ہونا تھا، ٹانگ ٹوٹنی تھی، میں نے اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ بیٹا دے دے، وہ دعا کو کنورٹ کیا گیا، میری ٹانگ بچ گئی، میرا ایکسیڈنٹ بچ گیا۔ بتاؤ یہ اللہ کی مہربانی نہیں ہے؟ پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہمیں دنیا والوں پر سب پر بھروسہ ہے، ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے پتہ نہیں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے۔ دعا کے آداب میں لکھا ہے کہ اللہ اس بندے کی دعا قبول نہیں فرماتا جو دعا کی قبولیت میں جلدی مچاتا ہے، جو کہتا ہے جلدی قبول ہو جائے، بس آج ہی قبول ہو جائے۔ اچھا پھر لوگ شکوے بھی بڑے کرتے ہیں، یار میں نے جمعے کے دن بھی دعا کی، مزار پہ جا کے بھی دعا کی، بزرگوں سے بھی دعا کرائی، کسی نے کہا کعبے کو دیکھ کر پہلی دعا کرو وہ قبول ہوگی، کعبے پر بھی چلا گیا، میں مدینے بھی گیا، میری دعا ہی قبول نہیں ہو رہی، میرا پرابلم ہی سولو نہیں ہو رہا۔ اب ذرا 2-3 حدیثیں سناؤں گا، یہ ساری غلط فہمیاں، یہ سارے مسکنسیپشن اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو دور ہو جائیں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی، 3 میں سے کوئی ایک بینیفٹ لازمی ملتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں یا تو اس دعا کے بدلے گناہ بخش دیا جاتا ہے، یا اس میں جو مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے، دنیا میں جو مانگا وہ مل گیا، سیکنڈ یہ آپشن ہے،
تیسرا فرمایا کہ اللہ اس کے لیے اس دعا کا ثواب جمع کر دیتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں جب بندہ قیامت کے دن جا کر اتنی ساری نیکیاں دیکھے گا پہاڑ جتنی، تو عرض کرے گا مولا یہ کام تو میں نے نہیں کیے، کدھر سے ہوئے؟ ارشاد ہوگا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہ ہوئی تھیں، اس کا ثواب ہم نے جمع کر دیا ہے. بندہ قیامت کے دن تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعائی قبول نہ ہوتی، اتنا اجر اتنا ثواب. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دعا مانگتے وقت کنجوسی نہ کیا کرو. ایچ اینڈ ایوری ورڈ، ہر لمحہ آپ کا دعا میں عبادت ہے، اور یہ آپ کے نامہ اعمال میں بڑھوتری کا سبب ہے. دعا میں یہ نہ سوچا کرو کہ پتہ نہیں کیا ملنا ہے نہیں ملنا، یقیناً ملنا ہے. اب دوسری حدیث سنو اور ایمان تازہ ہوگا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جب کوئی فاسق فاجر گناہگار دعا کرتا ہے، بعض اوقات یہ بھی خیال آتا ہے شیطان ہے نا یار میں 5 ٹائم نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں درود بھی پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میرے کام سیدھے ہوتے نہیں ہیں، میری دعائیں قبول ہوتی نہیں. وہ برابر میں میرا پڑوسی ہے، ایک وقت کی نماز پڑھتا نہیں ہے، کام سارے اس کے الٹے ہیں، کاروبار اس کا ترقی کر رہا ہے، گھر اس کے بن رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ اول تو ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میں نیک ہوں، ہر وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں سب سے برا ہوں، میری بہت ساری خطائیں. لیکن اس کے باوجود اب جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں یہ بہت سو کی بہت بڑی کنفیوژن کو دور کر دے گی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جب کوئی فاسق فاجر گناہگار شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو. کیوں؟ فرماتا ہے اس کا مانگنا پسند نہیں آ رہا، اس کی آواز اچھی نہیں، جلدی کام کر دو. اور فرمایا جب اللہ کا کوئی نیک بندہ رب کا محبوب جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے ابھی اس کو نہ دینا، ابھی اس کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا. میں آپ سے پوچھتا ہوں خدا کی قسم، میں جو مانگوں وہ مجھے میرا رب دے دے، یہ اچھا ہے یا زندگی میں ایک دعا میں ایسی کروں کہ اللہ جبریل سے کہے کہ میرے بندے کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، اے میرے فرشتوں اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا. کاش زندگی میں ایک دعا مجھے بتاؤ نا میرا رب یہ کہہ دے کہ میرے بندے کی آواز مجھے پسند ہے، پھر تو میرا کام ہو گیا نا، میرے رب کو میں پسند آ گیا، اس سے بڑی کیا چیز ہے. مگر بدقسمتی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہے کہ میرا کام نہیں ہو رہا، میری دعا قبول نہیں ہو رہی. جلدی نہ مچایا کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو. اور اب آخری بات سے اور آپ کا کلاؤڈ کلیئر ہو جائے گا. وہ لوگ جو کہتے ہیں پتہ نہیں میرے مسئلے حل کیوں نہیں ہو رہے، میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا دعا کرتا ہوں مسئلہ حل نہیں ہوتا. سنو اب میں آپ کو ایک لاجیکلی مثال دیتا ہوں یا عقلی مثال دیتا ہوں. آپ والد ہیں، آپ میں سے بہت سارے والد ہوں گے، کئی بڑے بھائی ہوں گے، آپ نے بچے پالے ہیں یا کئی ابھی بھی بچے والے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کا چھوٹا بیٹا ہو، اسمال چائلڈ، بیمار ہو جائے، گلا خراب، فلو، شدید کھانسی، اب وہ بچہ آپ سے ضد کرے کہ ابو جان میں نے آئس کریم کھانی ہے، میں نے ٹھنڈا شربت پینا ہے، کھانسی بھی ہو رہی ہے، بتائیے آپ پلائیں گے اس کو؟ جواب دیجئے. سب منع کر رہے ہیں نہیں پلائیں گے نا. اچھا اب وہ بچہ رونا شروع کر دے، آپ کے بالکل سامنے بیٹھے چیخے مار رہا ہے، رو رہا ہے، آپ کا ایک دوست بھی ساتھ بیٹھا ہے، وہ ابھی آیا دیکھا بچہ رو رہا ہے آئس کریم کے لیے، باپ کہہ رہا نہیں کھلاؤں گا. اب دوست کیا کہے گا؟ یار کیسے والد ہو، بچہ رو رہا ہے کھلا دو نا آئس کریم. اس کو پتہ نہیں ساری بات، تو آپ اس کو کیا رپلائی دیں گے؟ آپ کہیں گے میں والد ہوں، مجھے پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، ابھی آئس کریم کھلا دوں گا تو گلا خراب ہو جائے گا، یہ اور بیمار ہو جائے گا. اس کو آئس کریم دینا اس سے محبت نہیں ہے، دشمنی ہے. ایسا ہی ہے، ذرا بات میرے ساتھ رہیے گا. اب بڑی دل پر ہاتھ رکھ کر میری بات سننا. تم والد ہو، تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے خالق کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. میں مانگ رہا ہوں یا اللہ روزی میں برکت دے، وہ نہیں دے رہا. میں مانگ رہا ہوں یا اللہ اولاد دے، وہ نہیں دے رہا. میں گر گڑا رہا ہوں یا اللہ کرائے کے مکان میں ہوں، اپنا مکان دے دے، وہ نہیں دے رہا. اے مولا میں فلاں ملک میں جانا چاہتا ہوں، ویزے لگانا چاہتا ہوں، نہیں مل رہے ویزا. ارے کیوں یقین نہیں رکھتے؟ جتنے ادھر بیٹھے ہو میں آپ سے پوچھتا ہوں کون ہے جو یہ کہتا ہے میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ ارے ماں تو وہ ہستی ہے جو اپنے سکھ قربان کر کے ہمیں سخی کرتی ہے، اور ساری رات ہمارے لیے جاگنے والی ہماری ماں ہے.
تو جو ماں تکلیف نہیں دے سکتی وہ ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کیسے ہماری دعا قبول نہیں کرے گا؟ یہ یقین رکھ لو، اگر میں مانگ رہا ہوں وہ نہیں دے رہا تو وہی میرے لیے بہتر ہے۔ میرا کام نہیں ہو رہا نا، وہی میرے لیے بہتر ہے۔ جو اولاد کے تمنائی ہیں، نہیں مل رہی اولاد، یقین کر لو کہ میرے لیے اولاد بہتر نہیں۔ پوچھو ان ماں باپ سے جن کے بچے مار کر انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کاش بچہ پیدا ہی نہ ہوتا، بیٹے نے مارا ہے مجھے، بیٹے نے گھر سے نکال دیا۔ ایسی اولاد نہیں دنیا میں؟ ان ماں باپ سے پوچھو، کیا پتا آپ کے مقدر میں ویسی ہی اولاد ہو۔ اور اللہ فرما رہا ہے، اللہ کریم ہے، ہمارے بارے میں اچھا فیصلہ کیا کہ ہمیں اولاد سے محروم رکھا۔ اے میرے بندوں، جب تمہیں ماں باپ پر یقین ہے کہ وہ برا فیصلہ نہیں کرتے تو اپنے خالق پر یقین کر لو۔ اب اگر یہ سوچ لو گے نا تو آپ کی لائف بڑی پرسکون ہو جائے گی۔ اب آپ ٹینشن میں نہیں رہیں گے، دعا کریں گے، کام ہو گیا تو بھی اللہ کا شکر، نہیں ہوا تو بھی اللہ کا شکر، میرے لیے بہتر تھا نا، اللہ نے اس لیے نہیں کیا۔ یقین کر لو اپنے مالک پر۔ ایک بار میں افریقہ میں تھا، تنزانیہ میں، ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، انہوں نے کہا میرا بہت بڑا ان کا کاروبار تھا، 7,000 گھر انہوں نے بنائے تھے، پورا سٹی بنایا، بڑی محبت کرتے ہیں دعوت اسلامی سے۔ مجھے کہا تنزانیہ آئے، اب ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارے اس پورے شہر کے اندر دعا کر دیں۔ میں نے کہا چلیں چلتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا ان کی گاڑی میں۔ سنیے گا ذرا، میں اس بزنس مین سے ایک بات سیکھا ہوں اور میں بھولتا نہیں ہوں بات، تقریباً جب بھی میں نے یہ بیان کیا مجھے واقعہ خود ہی یاد آ جاتا ہے۔ ہم گئے اس کے ساتھ، ون آف دا بگیسٹ بزنس مین آف دیٹ کنٹری، بڑا کام تھا ان کا۔ ہم گئے تو اتفاق تھا جو پل تھا اس شہر کو اور ان کے شہر کو ملانے والا، وہاں پہ ورک ہو رہا تھا، کام ہو رہا تھا۔ گاڑی رک گئی ہماری، وہ بڑا آدمی تھا، اس نے کئی لوگوں کو فون کیا، بھائی ہماری گاڑی کو نکلنے دیکھا، نہیں صاحب گاڑی نہیں نکل سکتی، پل پر کام ہو رہا ہے، ٹریفک کلوز۔ بہت کوشش کی اس نے، نہیں ہوا، ہم واپس آ گئے۔ جب ہم واپس آئے تو مجھے لگا کہ یار اس کو بیچارے کو دل چھوٹا ہو جاتا ہے نا انسان کا، بڑی محبت سے لے کر گیا اور لے ہی نہیں جا سکا۔ تو میں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، اس میں کوئی خیر ہوگی، اللہ خیر کرے گا۔ میں ان کو تسلی دے رہا ہوں۔ یار اس بندے نے جو جملہ کہا نا، وہ کہتا ہے بھائی میری زندگی کا ایک دستور ہے، جب میرا کام ہو جاتا ہے نا تو میں ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، نہیں ہوتا تو 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں شاکڈ ہو گیا، میں نے کہا آپ نے کیا کہا ذرا دوبارہ کہیے۔ وہ بزنس مین ہے، ہی از ناٹ مولوی، کوئی عالم دین نہیں تھے، لیکن مجھے سکھا گیا وہ بندہ۔ میں نے کہا دوبارہ کہیے۔ وہ کہتا ہے جب میرا کام ہو جاتا ہے نا میں ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جب نہیں ہوتا تو میں 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نے کہا یہ کیوں؟ کہتے نہیں کس نے کیا، کام نہیں ہوا تو کس کی مرضی سے ہوا، ہم دونوں کا جانا وہاں ٹھیک ہی نہیں تھا، جب ہی روڈ بند ہو گیا، اللہ نے جو کیا میرے مالک نے بہتر کیا۔ میں نے کہا یار آپ کمال کی شخصیت ہو، میں اتنا خوش ہوا اس بندے سے۔ یہ فارمولہ یاد کر لو، لائف پرسکون ہو جائے گی۔ جو مانگو مل جائے یا اللہ تیری مہربانی، جو نہ ملا یا اللہ پھر بھی تیری مہربانی، تو میرے ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے، بہتر تھا جبھی تو نہیں دیا۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعا میں کنجوسی نہیں، دل و جان سے مانگو، ٹھیک ہے؟ اچھا اب دعا کے کچھ آداب بھی سن لیں۔ دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب حرام روزی بھی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بندہ حرام بھی کھا رہا ہے، سود کا کام بھی کر رہا ہے، ملاوٹ بھی کر رہا ہے، جھوٹ بول کر روزی بھی کما رہا ہے، کہتا ہے دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، بڑا رو رہا تھا، بڑا گر گڑا رہا تھا، یا اللہ میری دعا قبول کر لے، یا اللہ میری دعا قبول کر لے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا، اللہ سے عرض کی مولا تیرا بندہ کتنا رو رہا ہے، گر گڑا رہا ہے، میرے مالک اس کی دعا قبول کر لے۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو لیں۔ اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی۔ عرض کی مولا کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ کھاتا حرام ہے، اس جو لباس پہنا یہ حرام ہے۔ سوچئے اللہ کے نبی سفارش کر رہے ہیں اللہ اس کی دعا قبول کر لے، مگر حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اپنی روزی پاکیزہ کرو۔ آپ میں سارے چاہتے ہیں نا مستجاب الدعوات بن جائیں۔ مستجاب الدعوات کے معنی کیا ہے؟ جس کی ساری دعائیں قبول ہوں، سب چاہتے ہو نا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے پیارے آقا سے سوال کیا، کیا بیوٹیفل کوسچن کر لیا، ہمارے کام سیدھا ہو گیا۔ آقا سے عرض کی یا رسول اللہ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، I want to be a مستجاب الدعوات۔ نبی پاک نے کوئی لمبا چوڑا، آپ کو تو پورا سلیبس دیا جاتا ہے نا، پی ایچ ڈی کرنا ہے تو اتنی کتابیں پڑھو، ایم بی بی ایس کرنا ہے تو اتنی کتابیں پڑھو، لیکن مستجاب الدعوات تو کمال ہو گیا نا، اس سے بڑی ڈگری ہے کوئی؟ جو دعا مانگو وہ مل جائے، کوئی بڑا سلیبس نہیں دیا نبی پاک نے، اتنے سال روزے رکھو، اتنی تلاوت کرو، اتنے سجدے کرو، اتنے طواف کرو۔ سنو ایک لائن میں میرے آقا نے جواب دے دیا، فرمایا اے سعد
اپنے لقمے پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. That's it. غذا پاکیزہ ہو, آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. ایک اور بڑی اہم بات جو مسٹیک کر جاتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم دعا کے اندر فوکس نہیں کرتے. یاد رکھیں, اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا, یاد رکھیے گا. مثال کے طور پہ ہم دعا کرتے وقت آمین, ابھی ادھر دیکھ رہے ہیں, آمین آمین آمین, بات اللہ سے کر رہے ہو اور دھیان کہیں اور ہے. اس کو میں آپ کی اگزامپل دیتا ہوں. آپ میں سے کئی ٹیچرز بیٹھے ہوں گے, پروفیسر بیٹھے ہوں گے, سیٹھ بیٹھے ہوں گے, والد بیٹھے ہوں گے. آپ کا اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہے, آپ کا بیٹا آپ کے سامنے بیٹھا ہے, آپ کا ماتحت آپ کے سامنے بیٹھا. آپ اس کو بڑا کوئی بات سمجھا رہے ہیں, بیٹا دیکھو یوں کرنا یوں کرنا ہے. وہ کبھی ادھر دیکھے, کبھی ادھر دیکھے, کبھی موبائل نکال لے. کیسا لگے گا آپ کو؟ کمال ہے یار, میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تمہارا دھیان کہیں اور ہے. توجہ سے سنو. آپ کو برا لگتا ہے آپ کا بچہ آپ کی بات نہ سنے. تم رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دھیان کہیں اور ہے, کدھر سے دعا قبول ہوگی؟ یہ بے ادبی ہے. بارگاہ الہی میں حاضر ہیں تو بس فوکس, پتا چلے میں کس کے دربار میں ہوں. آنکھیں جھکی ہوں, ادب سے بندہ بیٹھے وضو کر کے, ہیں اس کا خیال مالک کے دربار کی طرف ہو کہ غلام ایک مجرم بادشاہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے, بھکاری بن کر حاضر ہوا ہے. پھر دیکھیں کیسے عطا ملتی ہے. ایک اور مسٹیک دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب, اور وہ ہے یقین. ایک بڑا پرابلم یہ ہے, بندہ کہتا ہے یار چلو مانگ لیتے ہیں, باقی ہوتی نہیں اپنی دعا قبول. روایتوں کا مضمون ہے جو بندہ یہ کہے نا کہ دعا پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں, اس کی قبول ہی نہیں ہونی ہے, وہ نہ مانگے. یقین چاہیے, وہ بلیف چاہیے, وہ یقین ساتھ ہو تو پھر دعا عرش تک جاتی ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آیا. ایک بار ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی, بڑا زبردست قحط. گاؤں والوں نے طے کیا چلو مل کر ذرا دعا کرتے ہیں, نماز استسقاء وغیرہ پڑھتے ہیں. گاؤں کے سارے لوگ جمع ہوئے, ہزاروں کا مجمع. کئی سالوں سے اس گاؤں میں بارش ہی نہیں ہوئی, پتے پتے کو بوند بوند کو لوگ ترس رہے, قحط. ایک نوجوان, ایک ینگسٹر آیا, ہاتھ میں اس کی چھتری ہے. سارے گاؤں والے ہنسنے لگے کہ اللہ کے بندے, کئی سالوں سے ایک قطرہ پانی کا نہیں گرا, تم چھتری لے کر آئے ہو. اس نوجوان نے کمال کا جواب دیا کہ جس سے مانگنے آئے ہیں وہی تو برسانے والا ہے. اب اگر اس نے برسا دی تو کیا بھیگتے ہوئے جاؤں گا؟ اب ہوا یہی. کتاب میں لکھا سب نے دعا مانگی, نوجوان کے یقین کی برکت سے دعا کے دوران موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. سارا گاؤں بھیگتے ہوئے گیا, نوجوان چھتری کے نیچے چلتا ہوا جا رہا ہے. یقین ہوگا تو کام ہوگا. دعا پر یقین نہیں تو اللہ پر ہی یقین نہیں ہے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا, طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے, اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جو کوئی شخص 10 بار درود پاک پڑھے, اللہ کریم 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. فرمایا جو 100 بار پڑھے اللہ 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو 1000 بار درود پاک پڑھنے والا ہوگا, حدیث کا خلاصہ ہے, وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. یعنی مرنے سے پہلے اسے جنت میں اپنا گھر بھی دکھا دیا جائے گا. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی ٹائم اپنی پوری ڈیلی روٹین کا ایسا سیٹ کریں کہ میں نے اس وقت درود پاک پڑھنا. اب دیکھیں نا, سوشل میڈیا پر بعض اوقات گھنٹوں ہمارے ریلز دیکھتے ہوئے, چیزیں دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں, بلکہ بعض اوقات ان میں گناہ ہوتا ہے. ثواب تو دور کی بات, یا تو فضول ہوتے ہیں یا گناہ ہو رہا ہوتا ہے. تو کیوں نہ ان عادتوں کو کچھ کم کریں, اس سے جان چھڑائیں اور ذکر و درود کی طرف آ جائیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب. آج میں نے ایک بڑی کمال کی ایک سنت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے, اور نارملی دیکھا یہ گیا ہے کہ اس سنت سے بہت سارے لوگ اب دور ہو گئے ہیں. حالانکہ یہ اتنی پیاری سنت ہے, بغیر محنت بغیر کوشش کے نیکیوں کا انبار لگ جاتا ہے. اتنی نیکیاں اور آپ اتنے بڑے بڑے انعامات کے حقدار بن جاتے ہیں. وہ سنت کون سی ہے؟
میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، مگر امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے ایک بڑا پیارا واقعہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھا۔ مکاشفۃ القلوب بڑی پیاری کتاب ہے۔ واقعہ کیا تھا کہ ایک شخص نے ایک غلام خریدا۔ آج کے دور میں تو کسی کو گھر میں ملازم رکھنا ہو تو وہ نوکری پہ، جاب پہ رکھتا ہے نا، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے غلام خریدے جاتے تھے۔ انہوں نے غلام خریدا۔ اچھا، جب غلام خریدا تو غلام کہتا ہے حضور میری 3 شرطیں ہیں۔ اچھا، بات بڑی عجیب تھی، غلاموں کی شرطیں نہیں ہوتی ہیں۔ آپ نے کہا اچھا تم بھی شرطیں لگاؤ گے، بتاؤ کیا شرطیں ہیں؟ تو کہتا حضور پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ مجھے فرض نماز کے وقت منع نہیں کریں گے، نماز پڑھنے دیں گے۔ اچھا، وہ آقا بھی دیندار تھا، نیک آدمی تھا، کہتے ٹھیک ہے مسلمان ہوں، نماز سے کیوں روکوں گا، اوکے۔ کہتا دوسری شرط یہ ہے کہ دن میں جو چاہے کام لے لیں، رات مجھے آپ چھوڑ دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، مجھے کام دن میں لینا، میں بھی رات آرام کرتا ہوں، تم بھی رات آرام کرنا۔ کہتا تیسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے گھر میں کوئی بھی ایک الگ سے کمرہ دے دیں گے تاکہ میں سیپریٹ رہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے، میں نے بھی یہ سوچا تھا گھر میں بہت سارے کمرے ہیں، غلام کا کمرہ ہوتا ہے تو میں کمرہ دے دوں گا۔ شرطیں کوئی مشکل تھی نہیں، آقا نے ایکسپٹ کر لی۔ غلام گھر پر آیا، بڑا محنتی غلام تھا، دن میں کام کرتا، رات اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ ایک دن آقا چلتے چلتے اس کے کمرے کے پاس سے جب گزرا تو دیکھا عجیب منظر ہے، کمرے کی چھت کھلی ہوئی ہے، آسمان سے نور برس رہا ہے، غلام سجدے میں ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور اللہ کو رو رو کر یہ عرض کر رہا ہے کہ میرے مولا میں غلام ہوں، دن میں میری ڈیوٹیز ہیں، اگر یہ کام نہ ہوتا تو میں دن بھی تیری عبادت کرتا، رات بھی تیری عبادت کرتا۔ آقا بڑا حیران ہوا کہ یہ میرا غلام کیا چیز ہے، ایسی عبادت، ایسا نور اور ایسی گفتگو۔ اگلی رات ہوئی تو اپنی بیوی کو لیا کہ چلو میں تمہیں ایک منظر دکھاتا ہوں۔ اپنی زوجہ کو لے کر غلام کے کمرے کے پاس گیا، پھر وہی منظر، چھت کھلی ہوئی ہے، آسمان سے نور برس رہا ہے، غلام سجدے میں وہ ہے اور اللہ سے باتیں ہیں، بڑی کیفیت۔ جب یہ منظر دیکھا تو وہ میاں بیوی بھی آنسو بہانے لگے، وہ بھی رونے لگے کہ یہ کیسا غلام ہے۔ صبح ہوئی تو غلام کو آقا نے بلایا اور کہا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے تمہاری رات کی عبادت ہم نے دیکھ لی ہے، تم اللہ سے یہی کہہ رہے تھے نا کہ یا اللہ میں مجبور ہوں، اگر دن میں بھی فارغ ہوتا تو تیری عبادت کرتا، رات میں تو تیری عبادت کرتا ہوں۔ تو ہم میاں بیوی نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد تم آزاد ہو، جاؤ دن میں بھی عبادت کرو، رات میں بھی اللہ کی عبادت کرو۔ اچھا، ہماری جگہ کوئی ہوتا تو بڑا خوش ہو جاتا کہ چلو یار انعام مل گیا، غلام کو آزاد ہونا بڑی نعمت تھی۔ مگر وہ غلام دراصل وہ آقا بننے کے قابل تھا، وہی آقا تھا، وہ بڑا کمال کا بندہ تھا۔ وہ پتہ کیا کہتا ہے، جب آقا نے کہا نا مجھے پتہ چل گیا تم رات کیا کرتے ہو اور اس وجہ سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تو وہ غلام اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے یا صاحب السر ان السر قد ظہر، اے راز رکھنے والے مولا، اے صاحب راز، راز تو کھل گیا، ولا ارید حیاتی بعد مشتہرا، اے اللہ میں اب راز کھلنے کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا ہوں۔ اور یہ کہا اور اس کی روح نکل گئی، اس زمین پہ باڈی آتی ہے اور وہ انتقال کر جاتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، اب غور کیجئے، اس واقعے سے بہت سارے لیسن ملیں گے۔ جو میں نے کہا تھا نا کہ نبی پاک کی ایک سنت بیان کرنی ہے، وہ سنت کون سی ہے؟ وہ سنت ہے ذکر الہی۔ میرے آقا خوب اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ کتنا ذکر کرتے تھے آپ کو میں اندازہ کرواتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ نبی پاک سونے سے پہلے اللہ کا ذکر، جاگنے کے بعد اللہ کا ذکر، کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر، کھانے کے بعد اللہ کا ذکر ہے، پیارے آقا گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کا ذکر، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر، قدم قدم پر اللہ کا ذکر۔ کیسے؟ یہ سب چیزوں کی دعائیں ہیں نا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، پانی پینے سے پہلے کی دعا، پانی پینے کے بعد کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، سرما لگانے کی دعا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ ذکر الہی ہے نا، اللہ سے باتیں کرنا ہے نا۔ نبی پاک قدم قدم پر اللہ کو یاد کرتے، سورج گرہن کی دعا، چاند گرہن کی دعا، بارش برس رہی ہے پھر دعا، بادل گرج رہے پھر دعا، قدم قدم پر دعائیں۔ کتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور آج بتاؤ،
پورا پورا دن گزر جاتا ہے، ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ غلام کتنا اللہ کا ذکر کرتا تھا کہ رات بھر اللہ کی عبادت ہے، اور تمنا کیا ہے؟ مولا دن بھی مل جاتا تو دن بھی تیری عبادت کرتا، دن بھی تجھے یاد کرتا، دن بھی تیرا ذکر کرتا۔ ذکر الہی پر میں انشاءاللہ آگے بات کرتا ہوں، مگر اس واقعے سے ایک اور بڑا کمال کا میسج مل رہا ہے۔ اس غلام کی عبادت لوگوں کو پتہ چل گئی ہے، اس کا راز کھل گیا۔ وہ کہتا ہے مولا اب جینا نہیں ہے، میں تو عبادت تیرے لیے کرتا تھا نا، میں جانتا تھا، مالک تو جانتا تھا، اب تو لوگوں کو پتہ چل گیا۔ اب بتائیں ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو عبادت بہت سارے لوگ کرتے ہی اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، وہ اس لیے کر رہا ہے کہ رب دیکھے اور کوئی نہ دیکھے، اور ہماری اکثریت ان کاموں میں لگی ہوئی ہے کہ دنیا دیکھے میں نے کیا کیا ہے۔ نیکی کر دریا پہ ڈال، بچپن میں سنتے تھے، اب نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال، جو کرنا ہے لوگوں کو بتانا ہے، جو نیکی ہے سب کو بتانا ہے۔ اپنے دل سے پوچھو نا، کیوں جی چاہتا ہے کہ میری نیکیاں لوگوں کو پتہ چلیں؟ پتہ اخلاص کی تعریف کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں واٹ از دا میننگ آف اخلاص؟ اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ بندہ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے۔ بتائیے نا، ہم اس طرح اپنے گناہ، کوئی ہے جو یہاں یہ چاہتا ہو میرے گناہ سب کو پتہ چل جائیں؟ کوئی بھی نہیں چاہتا، مگر نیکی سب کو پتہ چلنی چاہیے۔ نہیں، کچھ نیکیاں تو ایسی کیجئے نا جو فقط میں جانوں، میرا رب جانے۔ میں نیکی کرنے کے بعد مجھے کیوں خیال آتا ہے کہ یار سامنے والے کو پتہ تو چلے میں حاجی ہوں، میں حافظ ہوں، میں نمازی ہوں، میں روزہ دار ہوں، میں نے یہ نیکی کی ہے، میں نے فلاں کام کیا۔ وائے؟ کیوں؟ اگر دل میں تمنا یہ ہے کہ لوگوں کی واہ واہ ملے گی تو پتہ ہے اس کو ریاکاری کہتے ہیں، اور ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا حدیثوں میں، چھوٹا شرک۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرح کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ کی ذات و صفات میں یا تو کسی کو شریک ماننا یا کسی کو معاذ اللہ کی طرح عبادت کے لائق سمجھنا، یہ شرک ہے، بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب اس کو شرک اصغر کیوں کہا گیا؟ کہ بندہ پڑھ تو نماز رہا ہے، رکھ تو روزہ رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، عبادت اللہ کی کر رہا ہے، مگر دل میں تمنا ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں، لوگ خوش ہو جائیں۔ نیت کیا ہے؟ نیت رب کو راضی کرنے کی نہیں، لوگوں کو راضی کرنے کی ہے۔ اب ہم چیک کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان ہمارے اندر یہ وبا داخل کر چکا ہے کہ پہلے تو نیکی نہیں کرنے دیتا، لیکن نیکی کر لے تو پھر چھپانے نہیں دیتا، پھر بچانے نہیں دیتا، پھر ایسی باتیں دل میں لاتا ہے کہ اس کو بھی بتا دے، اس کو بھی بتا دے۔ کیوں؟ ہمارا جی کیوں چاہتا ہے ایک ایک نیکی کی تصویر ہم نے لگانی ہے تاکہ لوگ دیکھیں میں نے یہ چندہ دیا، یہ راشن دیا، یہ فلاں کام کیا۔ میں ویسے آپ کے دل کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا یہ تو چیک کیجئے، یہ میرے لیے بھی سوال ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، کہ ہماری ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے؟ اپنے آپ سے پوچھئے گا، اکیلے میں پوچھئے گا کہ ایسا کیا میں نے کیا ہے نیکی کا کام جو اور کسی کو نہیں پتا، میں جانوں اور میرا رب جانے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے کے زمانے کے کچھ بزرگان دین ایسے ہوتے تھے کہ وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے، مگر ان غریبوں کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کون مدد کر رہا ہے۔ بعض اوقات ان بزرگوں کا انتقال ہوتا نا تو لوگ کہتے یار وہ ہر مہینے مدد آتی تھی، راشن آتا تھا، اب نہیں آ رہا، تو پتہ چلتا تھا کہ وہ فلاں بزرگ کا وصال ہوا ہے، وہ ہر مہینے مدد کرتے تھے، مگر کبھی انہوں نے نہیں بتایا، پتہ لگنے بھی نہیں دیا۔ اور آج ہم کسی کی مدد کریں تو اس پر احسان جتاتے ہیں، بھائی یاد ہے نا میں نے مدد کی تھی، بھول تو نہیں کیا تیرا ساتھ دیا تھا۔ ہر مہینے اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو ہر مہینے احسان جتا رہے ہیں، ہر مہینے اس پر روب جھاڑ رہے ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، نیکی کیجئے مگر اللہ کے لیے، کچھ ایسی تلاوت، کچھ ایسے نوافل۔ باپ دیکھیں نا، تہجد بندہ کب پڑھتا ہے؟ رات کو پڑھتا ہے، بعض اوقات اکیلے میں پڑھتا ہے، جب کوئی نہیں دیکھ رہا، دنیا سو رہی ہے، آپ تہجد پڑھ رہے۔ کیا کمال کا یہ کام ہے کہ میں جانوں رب جانے، مگر شیطان کو صبر نہیں آتا نا، وہ کہتا ہے اس نے تہجد پڑھ لی ہے تو جنت میں چلا جائے گا۔
اب اس کی تہجد کیسے خراب کروں؟ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دل میں خیال ڈالتا ہے کہ ایسا کرو، دوسروں کو بتاؤ۔ وہ کیا کرتا ہے؟ صبح اٹھ کے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے۔ اب کچھ لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ یار آج بہت تھکا ہوا ہوں۔ خیریت؟ کیوں تھکے ہوئے؟ وہ میں تہجد سے اٹھ جاتا ہوں نا۔ اچھا ماشاءاللہ، آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ بس اس نے یہ کہنا ہے تو ساڑے دل وچ ٹھنڈ پی گئی کہ انہاں نوں ساری تہجد دا پتہ چل گیا۔ وہ پتہ تو چل گیا، ڈیلیٹ بھی ہو گیا بھائی۔ کیوں پتہ چل گیا؟ کیوں بتانا ہے؟ اللہ کرے یہ بات اس غلام کے اس واقعے سے کیسی بات سیکھنے کو مل رہی ہے۔ مالک کو پتہ چل گیا، حالانکہ اس نے نہیں ہم تو بتاتے ہیں، اس نے بتایا نہیں تھا، یہ تو چھپ کے کر رہا تھا، مگر پتہ چل گیا تو کہتا ہے مولا اب راز ہی کھل گیا تو اب جینے کا کیا فائدہ ہے۔ ہائے ہائے، غلام تو نہیں کہوں گا، اس آقا کے صدقے اللہ مجھے بھی اخلاص نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرما۔ اچھا اب بات کرتے ہیں سنت رسول، ذکر الہی کی۔ آئے ہائے کیسا کمال کا کام ہے یہ ذکر الہی۔ اللہ کریم کس طرح قرآن مجید میں ہمیں ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو۔ کتنا؟ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کو اتنا یاد کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے۔ بس اللہ کی یاد کرتے رہا کرو، ذکر الہی کرتے رہا کرو۔ ہائے مگر ہمارا حال کیا ہے کہ زبان فضول باتیں تو کرتی ہے مگر اللہ کا ذکر نہیں کرتی ہے۔ ہمارے بزرگ کیسے ذکر کرتے تھے؟ حضرت جنید بغدادی کا نام سنا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے اللہ کے ولی۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا ذکر الہی کرتے تھے، ایک بار نائی کی دکان پر گئے مونچھیں ترشوانے کے لیے، تو نائی کہتا ہے حضرت تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں ورنہ آپ کی ہونٹ پہ کٹ لگ جائے گا، میں مونچھیں کاٹ رہا ہوں آپ ذکر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ذکر کرتا رہوں گا، تم اپنا کام کرو، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹ جائے، میں نے ذکر نہیں چھوڑنا۔ اتنی دیر کے لیے بھی ذکر الہی نہیں چھوڑنا ہوتا تھا۔ ایک بزرگ تھے اور کبال کے بزرگ تھے، حضرت سری سکتی سے مروی ہے کہ میں حضرت جرجانی کے پاس گیا تو ستو دیکھے، وہ ستو پی رہے تھے، روٹی نہیں کھاتے تھے۔ تو میں نے کہا حضرت روٹی آپ کیوں نہیں کھاتے، ستو کیوں پیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے کیلکولیشن کی، روٹی کھانے میں اور ستو کھانے میں 90 تسبیحات کا فرق ہے۔ میں اگر ستو پیتا ہوں تو پیٹ پھر بھی بھر جاتا ہے، مگر میں روٹی کھاتا ہوں تو ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ 90 تسبیحات میں زیادہ پڑھ لیتا ہوں، اس لیے 40 سال ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی ہے۔ یار کمال لوگ تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے، نیکیوں کا انبار تھا، مگر اور نیکیاں چاہیے۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا نا اجر کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے ذکر الہی کا اجر کیا ہے؟ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی؟ 10 سیکنڈ، مشکل سے 3 جملے کہے 10 سیکنڈز، ٹھیک ہے؟ 10 سیکنڈ میں آپ دنیا میں کیا کما سکتے ہیں؟ بغیر کھڑے ہوئے، بغیر پسینہ بہائے، بغیر کوشش کیے، بیٹھے بیٹھے 10 سیکنڈ میں 3 جملے کہے، کیا کمایا پتا ہے آپ نے؟ میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت، ایک بار لا الہ الا اللہ کہے جنت میں درخت۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ نے بیٹھے بیٹھے 3 جنت میں درخت لگا لیے۔ اچھا یہ تو چونکہ نبی پاک کی حدیث ہے ہمیں عمل کرنا چاہیے، لیکن دنیاوی اسکیم ہو تو آج اگر اعلان کر دوں کہ بھائی یہ فیضان مدینہ میں آپ سب بیٹھ جائیں، آج فجر تک جو جتنی بار سبحان اللہ کہے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے۔ بندہ کہے گا حضرت فجر تک کیوں آپ کہیں، 2-3 دن بیٹھ جاتے ہیں، موبائل بند، تسبیح ہاتھ میں، ہر سبحان اللہ پر 1000 روپے، 100 سبحان اللہ پہ لاکھ روپے، اوئے ہوئے آج تو امیر کروڑ پتی ہو کے جاؤں گا۔ مجھے سچ بتاؤ، سبحان اللہ کہنے پر 1000 روپے زیادہ قیمتی ہیں یا میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے؟ تو پھر کیوں نہ ہم جنت میں درخت لگانے کا سامان کریں، ہم کیوں نہ اللہ کو راضی کرنے کا اور اپنے لیے آخرت کا سامان کریں۔ اور ذکر والے کتنے اللہ کو پسند ہیں۔ ایک بڑی کمال کی حدیث ہے، حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ محفل نور سجی ہوئی تھی،
رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے. ایک صحابی نے حضور سے عرض کی کہ حضور یہ بتائیے کہ جہاد میں سب سے عظمت والا زیادہ کون ہے؟ جہاد کرنے والے تو بہت سارے ہیں نا، بہت سارے صحابہ لڑتے تھے اللہ کی راہ میں، تو حضور ان میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا اکثرہم للہ ذکرن، یعنی جو اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرتا ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے. اب بات سمجھ رہے، یعنی سب جہاد کرنے والے کمال کے ہیں، مگر ان میں جو ٹاپ پہ ہے جو سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے. اب صحابی کہتے ہیں حضور روزہ داروں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ روزہ دار تو لاکھوں کروڑوں مسلمان روزہ رکھتے ہیں نا. آقا فرماتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا سب سے عظمت والا ہے. سال بن معاذ فرماتے ہیں وہ صحابی اسی طرح سوال کرتے رہے کہ حضور نمازیوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ یا رسول اللہ زکوٰۃ دینے والوں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ ایک ایک عبادت کا سوال کرتے رہے. آقا سب کے جواب میں یہ فرماتے رہے اکثرہم للہ ذکرن، یعنی جو اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرتا ہے وہ اس کیٹیگری میں ان لوگوں میں سب سے زیادہ افضل اور عظمت والا ہے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھے، حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، وہ حضرت عمر سے کہتے ہیں اے عمر یوں تو ذکر الہی کرنے والے ساری بھلائیاں لے گئے. تو نبی پاک نے جب یہ سنا تو کہا ہاں اے ابو بکر بات ایسی ہی ہے، جو ذکر اللہ کی کثرت کرتا ہے وہ ساری بھلائیاں ہی سمیٹ لیتا ہے. یعنی ٹاپ آف دا لیول اگر کچھ لوگ ہیں تو وہ کون ہیں؟ وہ ذکر الہی کرنے والے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم کتنا ذکر کرتے ہیں، ہماری زبان پر کتنا ذکر ہوتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ظاہری حیات میں جو آخری ملاقات ہوئی نا، تو میں نے نبی پاک سے کہا حضور مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں حضور کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے والا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان ذکر اللہ سے تر ہو، سب سے افضل عمل. ٹھیک ہے نا. اب مفتی احمد یار خان نعیمی اس کے تحت فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پورا دن کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر مختلف انداز سے کرتا رہے. موت کے آنے کا تو پتہ نہیں نا، ملک الموت تو کبھی بھی آ سکتے ہیں. تو وہ جب بھی میری روح قبض کرنے آئے میں اللہ کی یاد میں ہوں، اللہ کے ذکر میں ہوں، عبادت میں ہوں. اللہ اکبر. اب ذرا غور کریں جن کا پورا دن گزرتا ہے اور زبان پر ذکر الہی نہیں ہوتا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اچھا چاہتے سب ہیں. اب اگر میں سوال کروں گا جواب مجھے نہ دیں، اپنے آپ کو دے دیں. آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اچھا پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ مہینہ پورا گزر گیا کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ اب حال دیکھ لیں. مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے، زندگی میں پڑھنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. ایسا نہ کریں. یہ افضل الذکر ہے، سب سے افضل ذکر حدیث میں فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اور یہی بات نبی پاک نے فرمائی نا کہ تمہاری آخری جو الفاظ ہوں زبان پر اے معاذ وہ اللہ کا ذکر ہو. یہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قرب دلانے والا عمل ہے. اب علماء نے اس میں بڑی آسانی کر دی ہے. ہاں اب ذرا غور سے سنیے گا. اب ذکر اللہ کی مختلف صورتیں ہیں، ایسا نہیں بالکل یقیناً اللہ کا ذکر اللہ 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 سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یہ سارے اللہ کے ذکر ہے. مختلف اللہ کے نام لیتے رہیں. اللہ کی یاد میں جتنا ذکر کریں گے یہ ذکر باللسان ہے، یہ زبان سے ذکر ہے. مگر ذکر کی اور بھی صورتیں ہیں. آئے ہائے. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرنا بھی ذکر اللہ ہے.
बंदा सोचता रहे कि इस रब ने कायनात कैसे बनाई है, कैसी कुदरत वाला मेरा रब है, कुदरत के नजारे देख रहा है, मगर नीयत यह है कि अल्लाह की किबरियाई और अल्लाह की शान और अजमत दिल में बढ़ रही है कि मेरा मालिक ऐसे अजीम पहाड़ बनाने वाला, वो रब करीम इतनी खूबसूरत दुनिया बनाने वाला है, तो वो खालिक और मालिक कैसी अजमत वाला होगा। इस नजर से अगर दुनिया के नजारे देख रहे हैं तो अल्लाह अकबर। उलमा कहते हैं ये आंख का जिक्र है। अच्छा, फिर आगे फरमाया दिल में है, बंदा तन्हा बैठा है और अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह की है किबरियाई और उसकी अजमत और शान को याद कर रहा है, अल्लाह को दिल ही दिल में पुकार रहा है। फरमाया ये दिल का जिक्र है। अच्छा, फिर अल्लाह का जिक्र सुनना, ये कानों का जिक्र है। और सुभान अल्लाह, अब मजे की बात सुने, नाते पाके मुस्तफ़ा सुनना, ये भी अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह पाक के बंदों की बातें सुनना या पढ़ना, ये भी अल्लाह का जिक्र है। उनका जिक्र खैर सुनना, सीरत की बातें सुनना, बल्कि उलमा तो फरमाते हैं इबरत के लिए अल्लाह पाक के दुश्मनों के अहवाल पढ़ना भी जिक्र इलाही में शामिल है। अब ये बड़ी अजीब बात है, हो सकता है किसी के जहन में सवाल आए कि ठीक है, अल्लाह को याद करना, अल्लाह का जिक्र करना, ये तो जिक्र इलाही है, अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र अल्लाह का जिक्र कैसे हो गया है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह का जिक्र, बल्कि दुश्मनों के अहवाल पढ़ना ये अल्लाह का जिक्र कैसे हुआ? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बड़ी प्यारी बात बताई। फरमाते हैं एक जिक्र होता है बिल वास्ता और एक होता है बिला वास्ता। बिला वास्ता क्या है कि अल्लाह ही का नाम ले रहे हैं, अल्लाह ही का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह ही को याद कर रहे हैं, ये तो बराए रास्त अल्लाह का जिक्र हो गया ना। बिला वास्ता, नो वास्ता, कोई बीच में वास्ता नहीं है। मगर बिल वास्ता जिक्र इलाही क्या है कि उसके महबूबों की मोहब्बत का चर्चा करना, उसके दुश्मनों की बुराई का जिक्र करना। और वो कैसे लॉजिकली अब समझाया मुफ्ती साहब ने। अब मैं आप सबसे एक सवाल करता हूं, कुरान पाक अल्लाह का जिक्र है कि नहीं है? बताइए। कलामुल्लाह है ना, पूरा कुरान जिक्र। कोई कुरान पढ़ रहा है तो आप ये तो नहीं कहेंगे माद अल्लाह गलत काम कर रहा है, वो जिक्र इलाही कर रहा है, हर लम्हा इबादत कर रहा है। तो अब कुरान में कहीं तो अल्लाह का नाम है, कहीं तो अल्लाह की किबरियाई है, कहीं तो अल्लाह की कुदरत के नजारे हैं। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर का जिक्र है। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के जरिए रब की शान बयान हो रही है और हमें कहा जा रहा है कि कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। जब जब पढ़ते हैं अल्लाह से मोहब्बत बढ़ती है। मगर इसी कुरान में नबी पाक का भी तो जिक्र है ना, रहमतुल लिल आलमीन भी कहा है नबी पाक को खातमुन नबिय्यीन भी फरमाया गया। कहीं यासीन, कहीं ताहा, कहीं मुज़म्मिल, कहीं मुद्दस्सिर, कहीं वद्दुहा, कहीं वल्लैली इदा सजा। अरे कोई कुरान पढ़ रहा है और महबूब के पाक का जिक्र भी कर रहा है, मगर दरअसल वो जिक्र इलाही कर रहा है। नबियों का भी जिक्र, हजरत मूसा का जिक्र है, हजरत यूसुफ के वाकयात हैं। अब पूरा वाकया हजरत यूसुफ कोई पढ़ रहा है तो क्या ये कोई कहेगा कि नहीं नहीं ये जिक्र नहीं कर रहा? अरे जब कुरान पढ़ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के नबी का जिक्र भी दरअसल ये रब का जिक्र है। और अल्लाह अकबर, कुरान में तो कई कौमों की बर्बादी के अहवाल हैं। कारून कैसे धसाया गया, बनी इसराइल कैसे अजाब में गिरफ्तार हुए, फिरौन का हाल क्या हुआ, ये सारे वाकयात कुरान में मौजूद हैं। अल्लाह के घर में बगैर बुलाए कैसे कोई आ सकता है? हम सबको बुलाया गया है, हमें मौका दिया गया है, हमें सआदत दी गई है। और सुनो, अल्लाह के घर में आते रहा करो। कई लोग पूरा पूरा हफ्ता नहीं आते, जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, बाकी पूरा हफ्ता नहीं आते। वो गौर करें कि ऐसा क्या गुनाह हो गया कि मेरा रब मुझे क्यों नहीं बुलाता, रोज 5 वक्त मेहमान क्यों नहीं बनता। मुबारक हो उसे जो मस्जिद में जिसका दिल लगता है और बार बार आता है। एक और मजे की बात बताऊं, आपके किस्म किस्म के रिश्तेदार और दोस्त हैं। जो दूर का दोस्त होता है ना, वो साल में कभी कभी एक बार आ जाता है। जो बहुत करीब के रिश्तेदार हों, जो बिल्कुल थोड़ा सा फासला हो, लेकिन वो कभी कभी महीने में एक बार आते हैं। जो उससे करीब हो वो हफ्ते में एक बार आते हैं। और घर वाला तो रोज घर में आता है ना। अब अल्लाह के घर में जो रोज आ रहा है, सुभान अल्लाह, उस पर कितनी रहमतें हो रही हैं। और जो कभी ईद की नमाज में आता है, कभी 2-4 महीने बाद उसे अल्लाह का घर याद आता है। सोचो कितना डिस्टेंस हो गया है, कितनी दूरी हो गई है। ये रहमान का घर है, इसमें आते रहा करें, बैठा करें, वक्त बिताया करें। और सुभान अल्लाह,
اللہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ خوش ہو کر جائے نا, کھانا اچھا بناتے ہیں, اس کے آرام کا خیال رکھتے ہیں, جب مہمان آئے اسے خوش کر کے بھیجتے ہیں. بتاؤ نا, کریم کے در پر کوئی مہمان آئے گا وہ اسے راضی نہیں کرے گا؟ اللہ کے مہمان بنو, پھر دیکھو رب کیسی عطائیں فرماتا ہے. پرابلم یہ مسجد میں ایک تو آتے ہیں دل نہیں لگتا, آتے ہیں تو بھاگنے کا جی چاہتا ہے. بیٹھا کریں. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ذکر اللہ کی محفل ہے نا, ابھی ذکر کی محفل ہو رہی ہے نا, اللہ کے پیاروں کا ذکر ہو رہا ہے, اللہ کے ذکر کی باتیں, قرآن کی باتیں, یہ بڑی کمال کی محفل ہے. ایک بڑی پیاری حدیث سناتا ہوں. حدیث پاک کا خلاصہ ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں کہ جو زمین کی سیر کرتے ہیں, ان کی ڈیوٹیز ہیں. کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جہاں ذکر الہی ہوتا ہے نا, اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. اب کیا ہوا, وہ فرشتے جب اجتماع سے فارغ ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اللہ کو سب معلوم ہے کہاں سے آ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتے ہیں یا اللہ ایک جگہ بندے جمع ہے تیرا ذکر کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ انہوں نے مجھے دیکھا ہے جو میرا ذکر کرتے ہیں؟ کہ یا اللہ تجھے نہیں دیکھا. ارشاد ہوتا ہے فرشتوں بتاؤ کیا مانگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یا اللہ جنت مانگ رہے ہیں. ارشاد ہوتا ہے جنت دیکھی ہے؟ کہ یا اللہ دیکھی نہیں. اچھا دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ اے رب جنت دیکھ لیتے, شوق سے مانگتے. ارشاد ہوتا ہے یہ بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے مولا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. ارشاد ہوگا جہنم دیکھی ہے؟ کہیں گے نہیں یا اللہ جہنم دیکھی نہیں انہوں نے. اچھا بتاؤ دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ ارشاد ہوتا عرض کرتے مولا اگر وہ جہنم دیکھ لیتے تڑپتے, جہنم سے پناہ مانگتے. ارشاد باری ہوتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, جن بندوں نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی مجھے یاد کر رہے ہیں, جنت دیکھی نہیں جنت مانگ رہے ہیں, جہنم دیکھی نہیں جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں, اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی ہے. اب مزے کی بات, فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان میں ایک بندہ ایسا بھی بیٹھا تھا جو تیرا ذکر کرنے نہیں آیا تھا. ہو سکتا ہے ہمارے پاس بھی ایسا کوئی بھائی آیا ہو جس کا آنے کا ارادہ نہ ہو, دوست پکڑ کے لے آئے چلو یار تھوڑی دیر کے لیے پھر بعد میں کہیں اور چلے جائیں گے, نیت ذکر کی نہیں ویسے ہی آ گیا. فرشتے کہتے ہیں مولا ایک بندہ ایسا ہے جو تیرا ذکر کرنے نہیں آیا تھا. اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں یہ وہ مجلس ہے, یہ وہ محفل ہے جس کے ہم نشین محروم نہیں ہوتے, میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی ہے. اللہ کرے کہ اجتماع ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنے. فرشتے جا کر بتائیں اللہ کو کہ مولا تیرے بندے بیٹھے ایک جگہ پر گناہ گار ہیں, تیرے گھر میں تو بیٹھ کر تجھے یاد کر رہے ہیں, مانتے ہیں گناہ گار ہیں مولا مگر تیرے سوا کون بخشنے والا ہے, جہنم سے پناہ مانگتے مولا تجھ سے, تیری جنت کا تجھ سے سوال کرتے. اللہ بڑا کریم ہے. ایسے اجتماعات میں, ایسی محفلوں میں, ذکر کی محفلوں میں آیا کیجئے. یہ بڑی کمال, کسی کی برکت ہمیں مل جاتی ہے. ہم تو گناہ گار ہیں نا, مگر اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے نا. کیا معلوم اس پر برس رہی ہے, مجھ پر بھی برس جائے گی. اس پر رحمت دیکھیں نا, بارش برستی تو سب پہ برستی ہے نا, رحمت کی بارش برسے گی تو کچھ چھینٹے مجھ پر بھی تو گریں گے نا. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. مگر آج حال برا پتہ ہے کیا ہے, لوگ اس طرح کی محفلوں میں تو نہیں آتے, بری محفلوں میں بڑے شوق سے جاتے ہیں. کہیں شراب کی محفل, کہیں جوئے کی محفل, کہیں بے حیائی کی محفل. اچھا جب ان کو کہو کہ بھائی نہ جاؤ, یہ نوجوان بیٹھے ہیں, تو وہ کہتے ہیں میں کون سا شراب پیتا ہوں, میں تو صرف بیٹھتا ہوں. میں کون سا جوا کھیلتا ہوں, میں تو بیٹھتا ہوں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی, جہاں لعنت برس رہی ہے وہاں بیٹھ رہے ہیں. پچھلے دنوں کووڈ آیا تھا نا, کووڈ وائرس نے ہم سب کو ایک چیز سکھائی تھی کہ جہاں وائرس ہو اس سے دور رہو, سوشل ڈسٹینس. ہاتھ نہیں ملاتے تھے یار اپنوں سے. کمال ہے, جراثیم نہ لگ جائے اس لیے ملتے نہیں تھے, کوئی گناہ نہ لگ جائے, کوئی بری عادت نہ لگ جائے, اللہ کا نافرمان نہ ہو جاؤں, کیوں ڈسٹینس نہیں کرتے برے لوگوں سے. عقل مند لوگ بیٹھے ہیں, اگر کسی عمارت میں گراؤنڈ فلور پر آگ لگ جائے تو کیا فرسٹ اور سیکنڈ فلور والے آرام سے بیٹھیں گے یار نیچے لگی ہے میں تو اوپر ہوں؟ کیا کریں گے, فوراً بلڈنگ خالی کریں گے نا, یار یہ اوپر بھی آ سکتی ہے. آس پاس کے گھر بھی خالی کرا لیے جاتے ہیں. وائے, کیوں؟ کہ یار آگ لگی ہے, بچنا دور ہو جاؤ. جہاں جہنم کی آگ لگی ہے وہاں بیٹھے اور آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ یار میں اس کی وجہ سے برا بن سکتا ہوں.
बचपन से जुमला आपने सुना होगा, अच्छे की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी, बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। लेकिन बुरी सोहबतें मजा बड़ी देती हैं। लोग कहते हैं नहीं यार बड़ा मजा आता है, हम बैठते हैं, हम गलत काम नहीं करते। आप यकीन करें ये बुरी सोहबतें ही हैं जो बंदे को बर्बाद करती हैं। किसी भी जुआरी, किसी भी शराबी, किसी भी कातिल, किसी भी चोर हैं, किसी भी मुनशियात का इस्तेमाल करने वाले से पूछ लें कि ये आदत कहां से मिली है, 99.99 बल्कि 100% आपको जवाब यही मिलेगा कि यार दोस्त बुरे मिल गए थे, उन्होंने लगा दिया। कोई आके ये नहीं बताएगा कि यार एक दिन बर्थडे थी, मेरी सालगिरह थी और अब्बू ने लाके चरस की सिगरेट दी थी, बेटा पी लो, या पिस्तौल लो जाके चोरी शुरू करो। मां बाप नहीं, घर से नहीं मिलती बुरी आदतें, बुरे दोस्तों से मिलती हैं। तो जब सारी दुनिया के बुरे लोग बने ही दोस्तों से हैं, और मैं बुरा दोस्त छोड़ता नहीं, कहता नहीं मैं बड़ा ताकतवर, मुझे कुछ नहीं होगा, आज नहीं होगा कल हो जाएगा। बुरे की सोहबत दिल पर असर डालती है। खूबसूरत शेर है ना, भले बंदे दी सोहबत यारों, जिवें दुकान तारा, सौदा भावे मुल्ले न लइये, हुल्ले आन हजारा। कहते भले बंदे की सोहबत ऐसी है जैसे इत्र वाले की दुकान है, खर्चा करो ना करो खुशबू फ्री में मिल जाती है। जब भी इत्र की दुकान में जाए खुशबू, पहले तो खुशबू ही आ जाती है और फिर उसके बाद छोटा मोटा सैंपल भी फ्री में आ जाता है, कोई पैसे खर्च नहीं हुए, फायदा हुआ। ये भले बंदे की सोहबत है कि नेक की सोहबत में बैठोगे ना, कुछ मिले ना मिले गुनाह से तो बच रहे हैं। जो उस पर रहमत बरस रही है, मुझ पर भी 2 छींटे बरस जाएंगे। तो अच्छी सोहबत ऑलवेज बेनिफिशियल है। मगर आगे क्या कहते हैं, बुरे बंदे दी सोहबत यारों, जिवे दुकान लोहारा, कपड़े पावे कुछ कुछ पहिए, चिंगा पैन हजारा। कहते बुरे बंदे की सोहबत ऐसी जैसे लोहार की दुकान। लोहार की दुकान में जाए तो क्या होगा, कपड़े कितने भी बचा लो, कोई ना कोई चिंगारी सुराख कर देगी। अच्छा सुराख नहीं करेगी तो बदबू तो हो ही जाएगी कपड़े में, क्योंकि धुआं बड़ा निकलता है। तो यही बुरे बंदे की सोहबत है, तुम्हारे आमाल किरदार को वो बिखेर देगी, खराब कर सकती है। तो अपनी सोहबतों को चेंज कीजिए, जिक्र इलाही की कसरत कीजिए। जिक्र इलाही दिलों को साफ करता है। कई लोग कहते चैन नहीं है, सुकून नहीं है, टेंशन बड़ी है। अब बताओ कोई सुकून शराब में ढूंढता है, मादअल्लाह कोई बुरी महफिलों में ढूंढ रहा है। आओ कुरान से पूछते हैं, ए रब के कलाम हमें बता सुकून कहां है। कुरान फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन है। तो करे ना जिक्र, चैन सुकून, आप रिलैक्स हो जाएंगे। मगर जो जबान जिक्र ही नहीं कर रही, कह रही टेंशन भी दूर नहीं हो रहे। भाई दिल मुझे किसने बनाया है, जरा बताइए, किसने बनाया? दिल किसने बनाया? सुकून कौन बताएगा कहां से मिलेगा? जिसने बनाया वो बताएगा ना। अल्लाह फरमा रहा है दिलों का चैन मेरे जिक्र में है, और हम सुकून कहीं और ढूंढ रहे हैं। अरे जब रब ने बता दिया तो जिक्र कर लो, सुकून मिल जाएगा। और ये जो नबी पाक ने हजरत मुआज से फरमाया कि मुआज तुम्हें मौत इस हाल में आए कि तुम अल्लाह की जिक्र से तुम्हारा जबान तर हो, तुम हालत जिक्र में हो। अब उलमा ने बड़ा प्यारा तरीका बताया। जो 5 वक्त का नमाजी होता है ना, वो नमाज के लिए तैयारी कर रहा होता है, वजू कर रहा होता है, नमाज के लिए जा रहा होता है, नमाज पढ़ता है, नमाज से आ रहा होता है। तो 5 टाइम तो उसका दिन का अच्छा खासा हिस्सा नमाज की तैयारी, नमाज से वापसी, नमाज पढ़ने में गुजर गया है। अब जोहर से असर और इशा से फजर, ये बड़ा गैप है ना। अब इस गैप को कैसे कवर करना है? तो उलमा फरमाते हैं कि इसमें मजीद अल्लाह पाक का जिक्र कर ले। सुबह फजर से लेके जोहर में भी बड़ा गैप है, तो फजर के बाद अल्लाह तौफीक दे तो इशराक चाश पढ़ ले। अच्छा, हर नमाज के बाद तस्बीह फातिमा पढ़े 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर। तो ये भी कुछ अल्लाह का जिक्र हो गया। अल्लाह तौफीक दे तो रात सोने से पहले सलातुल तौबा पढ़ ले, सूरह मुल्क की तिलावत कर ले। अल्लाह और तौफीक दे तो तहज्जुद की नमाज उठ के पढ़ ले। तो कभी ना कभी, यानी हर थोड़ी देर बाद मेरा अमल जिक्र इलाही से है, तस्बीह हाथ में हो, दुरूद पाक पढ़ ले, सुभान अल्लाह। अब ये वो अमल हैं कि बंदा अगर इन आमाल में रहेगा तो सच बताओ इस बंदे का जब मौत का वक्त आएगा तो कितना बड़ा चांस है कि किसी ना किसी मौके पे जिक्र ही कर रहा होगा, नात सुन रहा है, तिलावत सुन रहा है, खुद तिलावत कर रहा है, इज्तिमा में बैठा है, दर्स दे रहा है, दर्स सुन रहा है, नमाज पढ़ रहा है, जिक्र कर रहा है, मार्केट में गया है, नौकरी भी कर रहा है, कारोबार भी कर रहा है। तो वहां भी
اللہ کا ذکر زبان پر جاری ہے، ارے کام تو ہاتھ سے کرتے ہیں نا، کیا ذکر الہی نہیں کر سکتے؟ مسلمانوں کی خیر خواہی کریں، مسلمانوں کی بھلائی والے کام کریں، حلال کمانا بھی عبادت ہے، تو کہیں نہ کہیں عبادت میں مصروف ہوگا، جب بھی موت آئے گی انشاءاللہ اچھے حالت میں آ جائے گی۔ علماء فرماتے بندہ جس حال میں مرے گا نا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ تمنا کیا ہے ہماری؟ اے اللہ ہمیں سجدے والی موت دے دے، اور وہ سجدہ بھی کاش مسجد نبوی والا ہو، مدینے والا ہو، کلمے والی موت ملے، درود والی موت ملے۔ اچھی موت کس کو چانس ملے گا؟ جو روز نماز پڑھتا ہوگا نا، جو پورے دن میں نماز ہی نہیں پڑھ رہا اور معاذ اللہ جھوٹ بول رہا ہے، گالیاں نکال رہا ہے، شرابیوں کی محفل میں بیٹھ رہا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، موبائل پہ بھی بے حیائی دیکھ رہا ہے، بتاؤ کتنا بڑا چانس ہے کہ جب ملک الموت آئیں گے تو وہ اسی حالت میں مر جائے، اور اسی حالت میں مرنے والے کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ ہماری تمنا تو یہ ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا معاذ اللہ کوئی شراب کے نشے میں ہے یا کوئی بے حیائی کر رہا ہے اور ملک الموت آئے تو وہ کہے کہ بھائی ابھی روح قبض نہ کرو، میں ذرا توبہ کر لوں۔ نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج نیت کر لیں، جس حالت میں مرنا نہیں چاہتے نا وہ کام چھوڑ دیں، کیونکہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں اور موت آ گئی تو آپ روک سکیں گے۔ تو اب آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کس حالت میں مرنا ہے اور کس حالت میں نہیں مرنا۔ جس حالت میں نہیں مرنا نا، فارمولا سمپل یہ ہے کہ وہ کام چھوڑ دیں کہ یار موت تو اس وقت بھی آ سکتی ہے، اور جس حالت میں مرنا چاہتے ہیں وہ کام بڑھا دیں۔ اللہ اللہ، ذکر الہی، نمازیں، درود، تلاوت، اچھی محفلیں، بری صحبتوں کو چھوڑیں۔ اور اب آخر میں ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک، معراج کی رات میرے آقا علیہ السلام نے عرش کے نور میں ایک لپٹا ہوا آدمی دیکھا۔ میں نے پوچھا من ھذا املکا، کیا کوئی یہ فرشتہ ہے؟ اللہ کے عرش کے نور میں لپٹا ہوا، اتنا بڑا مقام؟ کہا گیا نہیں۔ آقا فرماتے انبی، کوئی نبی ہے؟ سوچے کتنا بڑا مقام ہوگا کہ نبی پاک سوال کیا کر رہے ہیں جبریل میں سے، کوئی فرشتہ ہے، کوئی نبی ہے ایسے مقام پر؟ تو کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا من ہوا؟ آقا فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے پوچھا پھر یہ کون ہے؟ ارشاد و حضور یہ وہ شخص ہے جس کے اندر 3 عادتیں تھیں۔ سچ بتاؤ، میں ابھی عادتیں نہیں بتاتا ہوں، اگر اتنا بڑا مقام ملنا ہے تو کچھ بھی ہو 3 عادتیں اپنا لینی چاہیے، نہیں اپنا لینی چاہیے؟ خود بتاؤ یار، پھر تو جو بھی کر لیں گے بھائی، اتنا بڑا ہی نہ ہو۔ اب کام کیا ہے؟ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ فرمایا اس کی 3 صفات تھی۔ نمبر 1، اس کی زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رہتی تھی۔ زبان تر کر لو نا یار، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ، فضول باتیں کم کرتے۔ نمبر 2، اس کا دل مسجد کی طرف لگا رہتا تھا، مسجد سے نکلنے کے بعد پھر بھی دل چاہتا مسجد میں جاؤں۔ پتہ ہے علماء کیا فرماتے ہیں؟ کسی کے اگر ایمان کو چیک کرنا ہے نا کتنا مضبوط ہے، یہ چیک کرو کہ اس کا مسجد سے تعلق کتنا مضبوط ہے۔ زیادہ مسجد میں آتا ہے، سکون سے بیٹھتا ہے، سمجھ لو ایمان مضبوط ہے، اور مسجد میں دل ہی نہیں لگتا، بھاگتا ہے مسجد سے، تو سمجھ لو کہ ایمان میں کمزوری کہیں نہیں آ گئی ہو۔ ایک اور بڑی پیاری مثال دی گئی، فرمایا مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی، فش ان دا واٹر۔ اب اپنے آپ سے چیک کریں، جو مجھے مدنی چینل پر سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں وہ بھی چیک کریں کہ مسجد میں جا کر سکون ملتا ہے یا بے چینی، بے کلی شروع ہو جاتی کہ یار کب ختم ہوگا، کب نکلیں گے، باہر نکلنے کو جی چاہتا ہے۔ تو چیک کرو دل میں پرابلم تو نہیں ہو گئی، مجھے اللہ کے گھر میں سکون نہیں آ رہا۔ ارے اس سے بڑھ کر سکون کی جگہ کون سی ہوگی؟ رحمان کے گھر میں آ گیا ہوں، رحمتیں برس رہی ہیں، کہتے نا امان میں آ گیا ہوں، اب کوئی ٹینشن نہیں، اللہ کے گھر میں ہوں نا، اسی نے سنبھالنا ہے، اسی نے بچانا ہے، اسی نے بخشنا ہے، میری پرابلم بھی اسی نے سالو کرنی ہے۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ دنیا داروں کے گھر میں سکون ملتا ہے، اللہ کے گھر میں سکون نہیں ملتا۔ تیسرے نمبر پہ اس بندے کی صفات کیا تھی؟ فرمایا اس کی وجہ سے کبھی اس کے والدین کو برا بھلا نہیں کہا گیا۔ آئے ہائے کتنا پیارا میرا دین ہے۔ زندگی میرے بھائیوں ایسے گزارنا کہ میری وجہ سے، آپ کی وجہ سے ہمارے ماں باپ کو کوئی برا نہ کہے کہ یار
یہ کیسا بیٹا ہے, ایسا ہوتا ہے والد, ایسی تربیت کی ان کے ماں باپ نے, گالیاں نکالتا ہے, لڑائی جھگڑے کرتا ہے, سب کو ستاتا ہے. نہیں, اللہ کرے ایسی زندگی گزاروں کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ سبحان اللہ, والد نے کیا بیٹا تیار کیا ہے, ماں باپ نے کیا تربیت کی. اللہ ان کے والدین کو سلامت رکھے کہ ایسا تحفہ امت کو دے کر گئے. ایسا بننا ہے مجھے اور آپ کو کہ میری وجہ سے کتنا برا بیٹا ہے وہ, کتنی بری اولاد ہے وہ, کہ جس کی وجہ سے اس کے والدین کو برا بھلا کہا جائے. اور آج کہا جاتا ہے کہ جو لوگ لوگوں کو ستاتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, ٹینشن دیتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسی تربیت کی ان کے والدین نے. اور ماں باپ اگر قبر میں, سچ بتاؤ کتنا دکھ ہوتا ہوگا اس بچے کی وجہ سے کہ بیٹا دنیا میں ایسے کام کر رہا ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں بری بات کر رہے ہیں. ارے میں تو اپنے ماں باپ کے لیے دعاؤں کا سبب بنوں, لوگ مجھے دیکھ کر میرے ماں باپ کو دعائیں دیں, کتنی روح خوش ہوگی ان کی کہ سبحان اللہ میرا بیٹا میری بیٹی ایسی کہ اسے دیکھ کر لوگ ماں باپ کو قبرستان جاتے ہیں. ایسے بھی دیکھے ہم نے ماشاءاللہ ایسے علماء اور ایسے نیک لوگ کہ جنہوں نے ایسے دین کے کام کیے کہ لوگ ان کی خدمات کو دیکھ کر ان کے والدین کی قبر پر جا کر دعا کرتے ہیں. کیوں کہ ایسی اولاد دی امت کو. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ میری وجہ سے کبھی میرے والدین کو برا بھلا نہ کہا جائے. اور اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اگر اس کو تھوڑا سا میں آگے لے جاؤں, اس والدین سے بڑھ کر پتہ ہے کس کا حق ہے؟ وہ ہمارے آقا کا ہم پر حق ہے نا. رحمت للعالمین کے امتی ہیں, خاتم النبیین کے امتی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کوئی چھوٹی بات ہے؟ بن مانگے بنے ہیں. ہے کوئی آپ میں سے جس نے دعا کی ہو یا اللہ آخری نبی کا امتی بنائی ہو؟ کسی نے بھی دعا نہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اللہ نے مہربانی کی اس دور میں پیدا کر دیا. ہم نبی پاک سے پہلے بھی پیدا ہو سکتے تھے, کسی اور نبی کے امتی ہو سکتے تھے. بغیر مانگے, بن مانگے دیا, اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. آقا علیہ السلام کا امتی ہونا, نبی پاک کی امت میں شامل ہونے کے لیے انبیاء تمنا کرتے تھے, اور مجھ جیسے گناہگار کو بنا دیا. اور آقا کیسے کہ پیدا ہوتے وقت یاد رکھا, معراج میں یاد رکھا, قبر میں اتارتے وقت یاد رکھا, اور بیشر میں بھی یاد رکھیں گے. دعائیں کرتے رہے امت کے لیے, آنسو بہاتے رہے ہم گناہگاروں کے لیے. ایسے نبی علیہ السلام کا امتی وداؤٹ اینی اسٹرگل, وداؤٹ اینی آسکنگ, مانگا بھی نہیں اور بنا دیا. تو یار کوئی تو ذمہ داری بنتی ہے, کوئی تو شکرانہ بنتا ہے کہ یا اللہ اتنی بڑی مہربانی کی, اب میں ایسا امتی بن کر دکھاؤں گا کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ امتی ایسا ہے تو آقا کیسے ہوں گے. مزہ یہ ہے نا کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ امتی ایسا سچا, اس کے نبی کیسے سچے ہوں گے. اگر مسلمان ایسا ہے تو اسلام کتنا پیارا مذہب ہوگا. غیر مسلم مجھے دیکھیں تو کہیں یار کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے تو پھر مذہب کیسا ہوگا. چلو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں.